گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں کا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں کا تہرے نور برسے، ارے بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، کا کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا کا جیرا تر سے، انگنا ماں کا تہرے نور برسے، گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے، انگنا ماں کا تہرے نور برسے۔ ماشاء ضرورت ہے، اگر عالم نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، تو جب ہم انتقال کریں گے میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ بچہ پیدا ہوا، ارے مولوی صاحب جے کی ہوئی ہے؟ بولے چھوا پیدا ہوئی ہے، بولے کی کرو؟ بولے وہ ہر آزان جنا سے کام ہوتا، آزان دینا سے۔ مولوی صاحب ہے نہیں، آزان کون دے گا بھائی؟ آزان کون دے گا؟ مولوی صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب ختم ہو گئے، مولوی صاحب نہیں ہے، آزان کون دے گا؟ اذان کون دے گا؟ او قربان جاؤ، بچہ کا نکاح پڑھانا ہے، بارات آ گئی، لاکھوں روپے شادی میں خرچ کیا ہے، لیکن صرف نکاح کی وجہ سے سارے باراتی رکے ہیں، سارا نظام رکا ہوا ہے، نکاح پڑھانا ہے، حضرت کہاں ہے؟ مولانا صاحب کہاں ہے؟ مفتی صاحب کہاں ہے؟ نکاح پڑھانا ہے، مفتی صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، کون پڑھائے گا نکاح بھائی؟ کون پڑھائے گا؟ بولیے، ارے بولیے کون پڑھائے گا؟ اور قربان جاؤ، بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہاں بھی علماء کی ضرورت ہے، یہاں بھی علماء کی ضرورت ہے، یہاں بھی مولانا صاحب کی ضرورت ہے، ذہن میں بات رکھو، ذہن میں بات رکھو، بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان پکارنا ہے، مولانا صاحب کو بلاؤ، نام رکھنا ہے، مولانا صاحب کو بلاؤ، نام رکھنے کے لیے مولانا صاحب سے نہیں پوچھیں گے بھائی، کس سے پوچھیں گے؟ کہ دادا سے پوچھیں گے؟ دادا سے پوچھ لیں گے تو اچھا نام رکھ دے گا دادا، اے دادا چھوا بھائی ہے کی نام رکھو؟ بولے آج کی دن چلے، بولے آج جمعہ جے، بولے یہ ہر نام رکھے تھے جمن میاں، جس کا نام جمن ہوگا اس کا کام و جمن جیسا ہوگا، سنیچر کو پیدا ہوا سنیچرا، اتوار کو پیدا ہوا اتواری، سوموار کو پیدا ہوا سوموار، یا منگل کو پیدا ہوا بولے یہ ہر نام رکھے تھے منگرو بجاوے ڈمرو، اب بدھ کو پیدا ہوا فائنل نام بولے یہ ہر نام رکھے تھے بدھوا، جس بچے کا نام بدھوا ہوگا اس کا کام و بدھوا ہوگا، بدھوا کو بلائیے گا ادھر جائے گا ادھر۔ بات صحیح غلط ہے؟ بولیے بولیے، بات صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ الحمدللہ سارے لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے۔ اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں نبض پکڑتا ہوں، اس قوم کی میں نبض پکڑ رہا ہوں الحمدللہ، جو ہمارے سماج میں ابھی چل رہا ہے، بچوں کا اچھا نام رکھو، اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو۔ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا حضرت کیا میں بتاؤں، مجھے نام بتانے میں شرم آتی ہے۔ ہمارے اللہ کا بندہ نام بھی بتانے میں شرم، کون سی شرم ہے؟ نام بتانے رہے کی نام جو رہے کی نام جو رہے؟ بولا مور نام چھے پھٹکان۔ بولا بہت اچھا نام جو کہ رکھیا گو نام رہے تو رہے؟ بولا مور دادو رکھیا گو، تو دادو نام کی رہے؟ مور دادو نام چھے لٹکن۔ بولا بہت اچھا، تی پھٹک کو وہ لٹک گئے، سیٹنگ کر دیا۔ اگر کوئی بھائی اگر پھٹکن ہوں گے تو برا نہیں مانیے گا، کیا کہ ایک آدمی ہے نا جلسہ میں ایسی ایک لاٹھی لے کے گھوم رہا تھا، ہم بولے ارے بھائی بیٹھو نا، لاٹھی لے کے کاہے گھوم رہے ہو؟ تو بولا آپ تقریر کیجئے نا، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے جو آپ کو کلکتہ سے بلایا ہے۔
निकाह पढ़ाना है, मौलाना साहब नहीं है, निकाह कौन पढ़ाएगा? वहाँ भी हमारे उलमा की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हमारे मुफ्ती साहब की ज़रूरत है। अब आओ, अब यहाँ से हो गया, अब वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जो इसका मजा सबको चखना है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि लोगों, ये गफलत की जिंदगी में ना रहना, एक दिन आएगा तुम्हें मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको जितने भी दुनिया में हो सबको मेरे पास आना है। जब मर गए, बाप का इंतकाल हो गया, भाई उस वक्त क्या होगा? भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? बोलिए जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? मौलाना साहब को बोलाओ जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। हजरत अब्बास मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम को बोलाओ, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुफ्ती साहब को बुलाओ, नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना ज़रूरी है, आलिम दीन बनाना ज़रूरी है, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना ज़रूरी है। इसलिए मौजूद सामईन किराम, जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना लिया, आलिम दीन बना लिया, उसका बाप दुनिया के अंदर में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। वो शख्स दुनिया में भी कामयाब है, वो शख्स दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। इसकी मुत्तफक अलैह हदीस है। उसके माँ बाप को अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएगा, अल्लाह उसके माँ बाप को क्या इनाम अता फरमाएगा हशर के मैदान में। सारी दुनिया अपनी नजरों से देखेगी, सारी दुनिया अपनी नजरों से देखेगी। ए लोगों, अंग्रेजी के पीछे अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद ना करो। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी मत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे संस्कृत भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हमारा बच्चा बांग्ला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अगर कोई किताब पढ़ेगा तो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक बेशक, जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। क्या पढ़ेगा? कुरान पढ़ेगा। कितने लोग हैं जो रोज़ाना कुरान की तिलावत करते हैं? कितने लोग हैं? कुरान हमारे घर में है लेकिन ताक में रखा हुआ है कुरान, गर्द पड़ गई उसके अंदर में। ओहो, कुरान निकलेगा कब निकलेगा? जब बाप मरेगा, दादा मरेगा, तब कुरान निकलेगा, या शब बारात आएगा तब कुरान निकलेगा। अफसोस है कि नहीं है? ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं, रोज़ाना कुरान पढ़ने वाली किताब है, रोज़ाना पढ़ने वाली किताब है। एक लड़की वाले को मालूम हुआ कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, अंग्रेजी पढ़कर आया है। लड़की वाला सोचा बड़ा अच्छा मौका है, बस जल्दी से हमला करो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। जाके गया, बात किया लड़का वाला बोला कि मी तो तैयार जी, मो कौन चिंता नहीं, जे ठीक है तो लड़की पसंद है। लेकिन लड़का पूछे ले लड़का की लिए जहेजोत, अभी जहेज में वो गाड़ी चली हुई है थपाची की, थपाची नाम से ना। हाँ। तो लड़की वाला जो है ना, दो आदमी वो लड़का को बेटाया कि संस्कृत पढ़ के आया, लड़का संस्कृत पढ़ कर आया। पूछा ए बेटा सोनाटा घरी लीवो। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। तो लड़की वाला की बोले भाई, ये ना बोलो होगी हाँ बोलो। बोला समझे बुझवानी पढ़ना हो रहा। फिर बोला ए बेटा की लीवो, फ्रीज। तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो भाई, अरे ना बोलो चाहे हाँ बोलो, लेकिन ना भी बोलता हाँ भी बोल रहा है। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, वो बोला कि बेटा क्या लेगा, अरे बोल तो सही क्या लेगा। तो लड़का बोला यामा, बोलो यामा ले भाई। अब समझो उसे करे बात की यामा ले भाई। कुरान पढ़ाओ अपने बच्चे को, ये वो किताब है जिसको छू लो इबादत का सवाब मिल जाएगा, जिसको सीने से लगा लो पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, जिसको पढ़ो इबादत का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देखो इबादत का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो इबादत का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो इबादत का सवाब ही सवाब मिल जाएगा।
دنیا کے اندر میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کتاب کو دیکھ لو ثواب مل جائے، جس کتاب کو چھو لو ثواب مل جائے۔ اے نوجوانوں، قرآن نہیں پڑھے ہو تو یہ تو افسوس ہے، کم از کم جمعے کے دن تو غسل کرتے ہو، جمعے کے دن تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہوتے ہو، کم از کم قرآن کی محبت کے لیے اسی دن قرآن کو کھول کر کم از کم چھو تو سکتے ہو، ان کے اوراق کو پلٹ تو سکتے ہو، ثواب تو ملے گا، چھونے کا دیکھنے کا ثواب تو ملے گا۔ قرآن چھونے کا تو ثواب ملے گا، قرآن دیکھنے کا تو ثواب ملے گا۔ حدیثوں کے اندر میں ہے کہ جب آدمی مر جائے گا، جب وہ فرشتے آئیں گے عذاب کے، ایک طرف قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، ان سے کہیں گے تم کون ہو؟ تو وہ اللہ کا قرآن کہے گا میں ادھر سے عذاب نازل کرنے نہیں دوں گا۔ بھئی تو کون ہے؟ تو وہ قرآن کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں، دنیا میں یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا میں یہ مجھ سے سینے میں لگاتا تھا، دنیا میں یہ مجھ سے میری تلاوت کرتا تھا، جو میرے اندر میں اللہ کا احکام تھا اس کے مطابق زندگی گزارتا تھا، اس لیے ادھر سے میں عذاب نازل کرنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کی۔ انشاءاللہ ایک وعدہ کرو کہ جو بھائی ہمارے آج تک قرآن کی تلاوت سے دور تھے، ایک وعدہ کیجئے کہ اس جلسے سے پیغام لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم اس جلسے سے جب اپنے گھر کو جائیں گے تو روزانہ انشاءاللہ ہم اپنے معمول بنائیں گے، کم از کم ایک رکوع ہی صحیح روزانہ تلاوت کریں گے، ایک رکوع سے لے کے 1 پارہ 5 پارہ 10 پارہ جتنا اللہ توفیق دے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان۔ اور استاد الشعراء جناب دل خیر آبادی بابو الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قطب عرریہ جناب مولانا فیاض راہی صاحب دامت برکاتہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاعر نے کہا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ سبحان اللہ، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اچھا، جنازے کی نماز پڑھا دیا، جنازے کی نماز مولانا صاحب آئے پڑھا دیا، اب آؤ، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بھائی دعا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، 40واں کرنا ہے، دعا کرنی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، تو کون آئے گا بھائی؟ ارے بولیے نا بھائی، بولیے، ہاں بولیے نہ بولیے۔ مولانا صاحب آئیں گے، مفتی صاحب کو بلانا ہوگا۔ میرا ابا انتقال کر گئے، میرے ابا انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا خیر کرنی ہے، کلمہ خوانی کرنا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، دعا کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ مفتی صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ، میرے ابا کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر یہی علماء اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک کو پھیلائیں گے، رو رو کر گریزاری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں تیرے باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ تو بتائیے کہاں کہاں بچیں گے آپ علماء سے؟ کہاں کہاں ضرورت نہیں ہے ہمارے علماء کی؟ کہاں کہاں علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک آدمی انتقال کر گیا، انتقال کرنے والا تھا، وقت قریب ہے، نزا کا عالم ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا مالدار آدمی، بڑا مالدار آدمی، دنیا کی دولت اس کے پاس، لیکن دنیا میں کچھ نیک عمل نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ 4 بیٹا ہے، لیکن چاروں بیٹے میں سے کسی کو نہیں تعلیم دیا، نہ تعلیم دیا، صرف دولت اکٹھا کیا، دولت جمع کیا۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، چاہے زندگی جیسی گزار لو، چاہے زندگی جیسی گزار لو، ایک بات یاد رکھنا کہ موت تو آنی ہے، وہ تو آ کر رہے گی۔ کیا بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے۔ چاہے زندگی جتنی زندگی لو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، 1300 سال حکومت کری۔ کتنی بھائی؟ بولیے بولیے بولیے۔ اور جانتے ہیں 800 انہوں نے شادی کی، 800 شادی کیا، 12,000 بچے پیدا ہوئے اس کو، باپ رے باپ، لائنیں لگا دیا تھا۔ لیکن قربان جائیے، یہ بڑا طویل واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ آخری وقت ایسا آیا اس بادشاہ کا، نہ پاس میں کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، نہ سپاہی ہے، کوئی نہیں، سب چھوڑ کر چلا گیا۔
یہ بھی جانا چاہا, یہ بھی اس گھر سے نکلنا چاہا, لیکن اللہ کا عذاب شروع ہو گیا. زنجیریں اللہ نے پاؤں میں جکڑ دی, اب تو ہل نہیں سکتا ہے, تم اسی محل کے اندر میں تم مرے گا. اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤ. اللہ پاک اگر سلامت رکھا ہے انشاءاللہ تو لاسٹ میں بتاؤں گا میں اس بادشاہ کا کیا حشر ہوا ہے. معزز شامعین کرام, یہ وہ شخص ہے, آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, موت سامنے کھڑی ہے, اب آنکھوں سے زار و قطر رونا شروع ہو گیا. چاروں بیٹے جمع ہو گئے, بیوی آ گئی, بیٹیاں آ گئی, سب رونے لگے. اس کے رونے کو دیکھ کر ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں آپ, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا دنیا میں ہم کوئی نیک عمل نہیں کیے, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دیا. دولت کو میں نے جمع کیا, لیکن اس کا جو زکوٰۃ نکالتا ہے میں نے کبھی زکوٰۃ نہ نکالی, نہ کسی یتیم کی مدد کری, نہ کسی غریب کی مدد کری, نہ کبھی مسجد بنایا, نہ کبھی مدرسہ بنایا, نہ کبھی میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. بیٹا میں افسوس کر رہا ہوں کہ اب آخری وقت ہے, میرا انتقال ہو جائے گا. وہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا بیٹا, وہ پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے, تو میں کیا جواب دوں گا, میں کیا جواب دوں گا, اس لیے میں رو رہا ہوں بیٹا. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ روئیے مت, آپ مت روئیے, آپ کے لیے ہم لوگ ہیں نا. بولے بیٹا اب تم لوگ کیا کر سکتے ہیں, لیکن ایک وصیت ہے بیٹا, ایک وصیت ہے بیٹو, اگر تم لوگ پورا کر دو. بولا بولیے تو صحیح, ایک وصیت کیا, 10 وصیت اگر ہوگی آپ کی تو ہم لوگ پورا کریں گے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو کسی حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھوا کر میرے حق میں بخشش مغفرت کی دعا کروا دینا. سبحان اللہ. یہ آخری وصیت تھی اس کی. اب اس زمانے میں قرآن پڑھنے والے بہت کم ملتے تھے, بہت کم تھے. باپ کو مرنا تھا, مر گیا. اب یہ چاروں بیٹے رات میں بیٹھے مشورہ کرنے. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھایا کی کربو, حافظ صاحب ڈھونڈوا ہے بے. تو 3 بھائی نے کہا کہ ارے کا باپ کا چکر میں پڑا ہوا ہے, باپ مر گیا, وہ چلا گیا, اب حافظ صاحب ملتا ہی نہیں, کہاں ڈھونڈنے جائیں گے, چھوڑ جوا دے. چھوٹا بیٹا بولا کہ نہیں ہم جائیں گے, چاہے جہاں ملے ہم لائیں گے. وہ بیچارہ پورنیہ ضلع سے نکل کر چلا گیا بھاگلپور ضلع. ایک سائل جا رہا تھا مانگتے ہوئے, ان کو روکا کے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ آپ گلی گلی گھومتے ہو, آپ کی نظر میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟ بولے بیٹا کیا بات ہے؟ بولے میرا ابا مرتے وقت یہ وصیت کیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی قرآن پڑھنے والے کو لا کر قرآن پڑھوا کر میرے حق میں دعا کروا دینا. بولے بیٹا تمہارا گھر؟ بولا میرا گھر ارریہ ضلع. تو انہوں نے کہا کہ کیا ارریہ ضلع میں تمہارا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے؟ بولا کہ نہیں, اگر ارریہ میں ہوتا تو ہم بھاگلپور کیوں آتے. تو بولا کہ بیٹا پیسہ کتنا دو گے؟ بولا پیسہ کی چنتا نہیں, 1000 روپیہ دن لے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, دولت کی کمی نہیں. تو سائل فقیر سوچا کہ ہم ہی حافظ قرآن کیوں نہ بن جائے. جب ارریہ کو پڑھنے ہی نہیں جانتا ہے تو ہماری غلطی کون پکڑے گا؟ حضرت کوئی پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑے گا. بولا بیٹا اگر تم مانو, سچی بات میں بتا رہا ہوں, اگر تم مانو بیٹا تو میں حافظ قرآن ہوں. بولا پاپا آپ میرا مسئلہ حل کر دیے, اب جلدی چلیے میرے گھر. آیا, کھلا پلایا. بولا بیٹا پڑھوں؟ بولا یہاں مت پڑھیے, قبرستان چلیے, میرے باپ کے قبر میں بیٹھ کے پڑھیے گا. بولا جہاں پڑھا لو چلو. گیا قرآن کھولا, کٹر جاہل, کچھ پڑھا لکھا نہ تھا. پڑھا ہے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اور خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو. گھر والا سوچا بہت فروٹ پڑھو مولوی صاحب, بہت تیز پڑھو مولوی صاحب. دوسرا بھائی دیکھا کہ یہ چھوٹا ہو کر حافظ قرآن کو لایا ہے, میں بھی لاؤں گا. وہ بھی چلا گیا کٹھیار میں, ایک پکا جاہل کو پکڑ کے لے آیا, گھر میں لایا, ناشتہ کھلایا. بولا کہ پڑھوں؟ بولا نہیں ایشان نہیں پڑھ, ہمارا چھوٹا بھائی کا حافظ صاحب پڑھ رہا قبرستان میں, قبر میں, وہی پڑھنا ہوگا. یہ ڈر گیا, وہ حافظ صاحب چھے. بولا اچھا جی ہے دیکھا جاوے, 1000 روپے دن مل رہا ہے, اگر وہ حقیقت مسئلہ حافظ صاحب ہوگا تو 500 ٹکا اس کو دے دیں گے, 500 ٹکا تو بچے گا. اب جب یہ پہنچا قبرستان, وہ جو پڑھ رہا تھا خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, وہ دیکھا لمبا کرتا, لمبی داڑھی, وہ کتاب بند کر دیا کہ لگو ہو یہ اصلی حافظ صاحب ہے. یہ اس سے ڈر رہا ہے, وہ اس سے ڈر رہا ہے. اب دونوں میں کوئی نہیں تھا. اب دونوں وہاں پہنچا, بولا کہ آپ ادھر بیٹھیے, آپ ادھر بیٹھیے, پڑھیے آپ لوگ.
اب پہلا والا بولا کہ بابو تم لوگ گھر جاؤ، ہم لوگ دونوں آدمی پڑھتے رہیں گے. بولا نہیں سامنے میں پڑھیے. تو پہلا والا سوچا کہ اب جو ہو فیصلہ اصلی ہے کہ نقلی ہے فیصلہ ہو جائے گا، بعد میں سمجھ لیں گے، ہم لوگ نپٹ لیں گے. پہلا والا بولا خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا والا سمجھ گیا یہ بھی میرا دہنا ہے، یہ بھی جاہل ہے. تب وہ بھی پہلا وہ بھی بولا جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں. دونوں بھائی خوش، بڑا اچھا پڑھو حافظ. تیسرا بھائی بھی پکڑ کے لایا، المختصر تیسرا بھائی بھی پکڑ کے لایا. جب یہ دیکھا تیسرا وہ دونوں پڑھ رہا ہے، یہ بھی حافظ صاحب پہنچ رہے، تو دونوں پڑھنا بند کر دیا. بولا لگا یہ اصلی حافظ صاحب چھے. اب یہ بھی دیکھ رہا دو ہے، اب وہ دونوں فیصلہ کیا اگر وہ اصلی ہوگا، اگر سمجھائیں گے سمجھ جائے گا تو ٹھیک، نہیں سمجھے گا تو ان کو قبر میں ہی گھسا دیں گے. اب وہ یہ تینوں جا کر بیٹھا، اور پہلا والا بولا خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، دوسرا بولا جیسن تو ویسن میں، تیسرا بولا لگو یہ دونوں جاہل تھے. تو یہ بھی بولا یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، اندھیری تقلید کب تک چلے گی. چوتھا بھی آیا، چوتھا بھائی بھی ایک جاہل کو پکڑ کر لایا. بولا ایسا کیجئے آپ لوگ دو آدمی سرہانے بیٹھیے، دو آدمی پائتی بیٹھیے، دو آدمی پیر پکڑیے، دو آدمی ہاتھ پکڑیے، میرے باپ کو ڈائریکٹ جنت میں گھسا دیے. ان لوگوں نے کہا کہ بیٹا جنت قریب تھوڑے ہے. بولا جنت میں میرے ابا کو پہنچانے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ بولا کم از کم 1 سے 2 مہینہ لگے گا بیٹا. کہا کہ جنت بہت دور ہے. بولا 1 سے 2 مہینہ لگے گا، 5 مہینہ لگے گا، جنت سے باہر نہیں چھوڑنا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچانا. چوتھا بھی آیا، پہلا پڑھنا شروع کیا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں، دوسرا بولا جیسن تو ویسن میں، جیسن تو ویسن میں، تیسرا بولا یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی، کب تک چلے گی، کب تک چلے گی. چوتھا بولا یہ تینوں جاہل تھے، وہ بھی بولا جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے دو، جب تک چلے چلنے دو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے. ایک سبق ہے کہ چاروں بیٹوں میں سے اگر کسی کو بھی وہ قرآن پڑھا دیتا، وہی ایک بیٹا سورہ فاتحہ تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کر دیتا، اللہ اس کے بعد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ عظمت قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے. میرے بھائی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. تو جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، جس کا بچہ عالم دین بن جائے گا، اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا، اس کے ماں باپ کا مقام کیا ہوگا. تو اس کے ماں باپ کا مقام ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک جوڑا ہوگا جس کے سروں پہ نورانی تاج ہوگا. ذرا سبحان اللہ بولو. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے یہ کون ہے جس کے سر پہ یہ تاج ہے، اور اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ حدیث کے اندر میں ہے کہ سورج کی روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کیا انبیاء کی جماعت میں سے، صالحین کی جماعت میں سے، صدیقین کی جماعت میں سے، کہ شہداء کی جماعت میں سے؟ کون ہے یہ دونوں جوڑا؟ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے، شہداء کی جماعت میں سے نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے، یہ انبیاء کی جماعت میں سے نہیں ہے. پھر کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. انشاءاللہ آپ لوگ بھی، اور یہ سن لیے، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ میرے بھی سروں پہ کاش میرا بچہ زندہ ہوتا، بڑا ہوتا میرا بیٹا، چھوٹا ہوتا میرا بیٹا، میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا. لیکن وقت نکل گیا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا. اب ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین نہیں بنا سکتے. اس کے لیے بھی ایک موقع ہے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی ایک موقع ہے. اگر میں بتاؤں انشاءاللہ کریں گے، وہ عمل ہے انشاءاللہ. اگر وہ عمل میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ آپ بھی کریں گے تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انشاءاللہ اللہ پاک وہی مقام آپ کو بھی عطا فرمائے گا. وہ عمل اگر انشاءاللہ میں بتاؤں کتنے لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ کریں گے؟ سارے لوگ کریں گے، سارے لوگ کریں گے، سارے لوگ کریں گے. ایک بچے کو مدرسے میں پڑھانے میں کتنا خرچ ہے بھائی؟ ایک مہینہ خرچ کتنا ہے؟ 500 روپیہ کم سے کم. کتنا خرچ ہے بھائی؟ ایک سال میں کتنے ہوئے؟
6,000 ہوئے. کتنا سستا پڑھائی ہے. 500 روپیہ میں بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں. انگریزی میڈیم اسکول میں ایک بچے کو پڑھائیے 3,000 روپے مہینہ. کیا صحیح غلط بولیے؟ 3,000 روپے مہینہ. ایڈمیشن پھر 5,000 روپے مہینہ. 5,000 روپے ایڈمیشن فیس. اب وہاں پڑھایا جاتا ہے A for hand میں نے چوٹی, B for ball ball میں نے گیرن, C for cat cat میں نے بلی, D for dog dog میں نے کتا, E for elephant میں نے ہاتھی, F for لومڑی, H for hen میں نے مرغی. 3,000 ٹکا مہینہ جا چلے. 3,000 روپے مہینہ جا رہا ہے. اور قربان جاؤ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ادھر کو میں ذہن نہیں کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ادھر میں اپنے رخ کو نہیں لے کے جاؤں گا. 500 روپیہ مہینہ ایک بچے کا خرچ ہے. 1 سال کا ہوا 6,000 روپیہ. 6,000 میں 1,000 روپیہ, 6,000 میں سے 1,000 روپیہ 2 مہینہ کے چھٹی کے نکال دیے. کتنے بچے بھائی؟ کتنے بچے؟ 5,000 بچے. ایک بچہ ذہین ہے, ایک بچہ قوت حافظہ تیز ہے, ایک بچہ کا دماغ تیز ہے, الحمدللہ پڑھنے میں تیز ہے. وہ بچہ 1 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. وہ بچہ اس قرآن کو 1 سال میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے اس مجمع میں 10 آدمی چاہیے. انشاءاللہ ایک بچے کا خرچ اٹھا لو کہ حضرت اپنے بیٹے کو تو ہم حافظ قرآن نہیں بنا پائے, لیکن انشاءاللہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, دولت دیا ہے. انشاءاللہ اپنے پیسے سے ہم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. 5,000 روپے دینے والا پہلا کوئی شخص ہے. ایک بچے کا حافظ قرآن کی ذمہ داری لے لو, تمہارے لیے 10 دعا کر دیں گے. سنو, یہ کر لو گے, حشر کے میدان میں یہ بچہ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں داخل نہ کر دے گا. سبحان اللہ. ہے پہلا کوئی شخص انشاءاللہ, ایک آدمی, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا انشاءاللہ. کوئی اللہ کا چہیتا بندہ, نیک بندہ, پیارا بندہ. یہ ہزاروں کا مجمع ہے, آگے سے لے کر پیچھے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک انشاءاللہ. ایک کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو جاؤ, ایک بچے کا خرچ اٹھا لو. 5,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اگر نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں دے انشاءاللہ لکھا دیں گے, کل آ کر حضرت کے حوالے کر دیں گے کہ حضرت ایک بچے کا خرچ میں نے اٹھایا تھا کہ ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر پڑھے گا, ایک بچہ اللہ کا قرآن کو میرا پیسہ کھا کر پڑھے گا. اور سنو, یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے گا, اللہ ہر حرف کے بدلے آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ان وعدہ اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچ ہے انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا مائی کا لال, ہے ایسا کوئی اللہ کا شیر, اللہ کا چہیتا بندہ, پیارا بندہ, ماں کا لاڈلا بیٹا انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے 5,000 روپے دینے والا اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے. سنو نوجوانوں, یہی سال و ثواب کی نیت اگر کر لو گے, ایک بچے کا خرچ اگر اٹھا لو گے, جب تک وہ بچہ تعلیم پاتا رہے گا, پھر وہ تعلیم پا کر کسی کو تعلیم دے گا, پھر اس کا وہ شاگرد, پھر وہ عالم بن کر کسی کو تعلیم دے گا. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. قیامت تک اللہ تیرے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتے رہیں گے الحمدللہ. 5,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 5,000 روپے انشاءاللہ مجھے 10 آدمی اس مجمع میں سے چاہیے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کھڑا کروا دے گا, اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کروا دے گا انشاءاللہ. ہے کوئی پہلا اللہ کا نیک بندہ, چہیتا بندہ, پیارا بندہ انشاءاللہ. ایک کوئی نوجوان کھڑا ہو جاؤ, 5,000 روپے دینے والا, ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا. ایک کوئی نوجوان کوئی تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے ہم ایک بچے کا خرچ اٹھائیں گے. ایک بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا. ایک بچہ جو یتیم ہے, ایک بچہ جو غریب ہے, جس کے باپ ماشاءاللہ. ایک بھائی میرے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. واہ, نعرے تکبیر. بھائی بلند آواز سے نعرہ لگاؤ, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. بھائی واہ, اے نوجوان دیکھیے, میں تو یہی تو کہتا ہوں کہ ایسے نوجوان ابھی ہمارے باقی ہیں الحمدللہ. ایسا نوجوان میرا زندہ ہے, ابھی زندہ ہے کہ دین کے لیے وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا. یہ پیسے کیا چیز ہے ماشاءاللہ. کیا نام بابو؟ فیاض بھائی نام لکھیے. فیاض بھائی, نام بھی تو بڑا پیارا ہے, فاروق, محمد فاروق. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے اللہ اس نوجوان کے اس تعاون کو قبول فرما لے, آمین بولے دو بھائی. اے اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیتوں کھلیان میں, روٹی روزگار میں, بال بچوں کی زندگی میں, کمائی میں, عمر میں, صحت میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ اس کے ماں باپ کو کربت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین بولے دو انشاءاللہ.
آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ہے دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے, دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا, دوسرے بچے کا خرچ اٹھا لو. حالانکہ 17 بچوں کا دستار بندی ہے, 17 بچوں کا دستار بندی ہے. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کے باپ کہاں بھائی, ان کے گارجین آئے ہیں؟ ارے جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کے گارجین ہے یہاں, ان کے گارجین ہے بھائی کوئی؟ اور جن لوگوں کے بچوں کی دستار بندی ابھی ہونی ہے, اگر ان کے گارجین ہوں گے تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, ہم سے ملاقات کریں. ہے دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے, دوسرے بچے کا ذمہ داری اٹھانے والا, یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا, غریبوں کا ذمہ داری اٹھانے والا. سنو, یہ عمل اگر کر لو گے تو اللہ پاک دنیا میں بھی دوست رکھے گا, اور حشر کے میدان میں اللہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا, ان کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے. یتیم کا بڑا مقام ہے, غریبوں کا مدد کر دینا اللہ اکبر کبیرہ, بڑا مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے. ہے دوسرا کوئی نوجوان 5000 روپے دینے والا, ایک بچے کا خرچ اٹھا لو, 10 دعائیں لے لو. یہ دعا بڑی سستی ہے. اے نوجوانوں, یہ دعا بڑی سستی ہے. 5000 روپے میں 10 دعا مل رہی ہے, یہ سودا بڑا سستا ہے.